ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن کی پہلی دعا کے بارے میں بات کریں گے۔ قرآن کی سب سے پہلی دعا سورہ فاتحہ ہے، جو ہدایت کے لیے سب سے مؤثر دعا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن یعنی روز قیامت کا مالک۔ ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، ہماری سیدھی اور سچی راہ کی طرف ہدایت فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ غیر المغضوب علیہم، اور ان کی راہ نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہوں کی۔ سورہ فاتحہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی دعا ہے۔ ہزاروں کروڑوں مسلمان ہر روز 5 وقت نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم سورہ فاتحہ کتنی بار پڑھتے ہیں، مگر ہم اسے قرآن کی سورت سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ شاید بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو اس کو دعا سمجھ کے پڑھتے ہوں۔ نماز میں اس دعا کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہے۔ اس دعا کے بغیر ہماری نماز قبول ہی نہیں ہوتی۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 756۔ سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے آپ کو 7 بار بار پڑھی جانے والی آیات دی ہیں اور عظمت والا قرآن۔ جب صحابہ کرام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سبع مثانی کیا ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے بتایا کہ ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ ہی 7 مثانی اور قرآن عظیم ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 4704۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ فاتحہ کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ دعا کے آداب میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ بہترین اور مقبول دعا وہ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا سے شروع ہوتی ہے۔ نوٹس کریں کہ سورہ فاتحہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا سے شروع ہوتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرتے ہیں۔ اے اللہ ہماری ہدایت فرما سیدھے راستے کی طرف۔ دیکھا جائے تو یہ ایک عجیب سی بات ہے۔ اکثر جب لوگ راستے سے بھٹک جاتے ہیں تو وہ منزل کا پتہ پوچھتے ہیں، منزل کی طرف ہدایت چاہتے ہیں۔ اکثر ہم گاڑی روک کر لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ فلاں بلڈنگ کدھر ہے، یا فلاں اسکول، یا فلاں ریسٹورانٹ، یا مال کدھر ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں منزل کا پتہ بتا دے، لیکن اس دعا میں ہم راستے کی طرف ہدایت مانگ رہے ہیں، منزل کی طرف نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دین میں یہ راستہ ہی منزل ہے، صراط المستقیم ہی ہماری منزل ہے۔ جو شخص اس راستے پر پہنچ گیا وہ اس نے منزل پا لی۔ اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس عمر میں سیدھے راستے پہ آئے ہیں۔ آپ اکثر لوگوں کو کہتے سنتے ہیں کہ ہم نے تو پوری زندگی گمراہی میں گزار لی، اب ہم کیا ہدایت پر آئیں، یا اب تو ہمارے لیے کوئی چانس نہیں۔ لیکن ہمیں وہ حدیث یاد کرنی چاہیے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسے شخص کے بارے میں بتایا جو 99 قتل کر چکا تھا،
اس کے بعد وہ اس راستے پر آیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ تو اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ زندگی کی کس سٹیج پہ اس راستے پہ آتے ہیں، آپ جب بھی اس راستے پر آئیں گے اللہ آپ کامیاب لوگوں کی لسٹ میں آ جائیں گے۔ پھر اس بات سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ آپ اس راستے پہ آگے ہیں یا پیچھے، آپ اس راستے پر تیز چل رہے ہیں یا آہستہ آہستہ۔ بہت دفعہ ہوتا ہے آپ ایک راستے پہ چلتے ہیں اور رائٹ لیفٹ سے آپ کو گاڑیاں اوورٹیک کر رہی ہوتی ہیں، اور کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید وہ اس راستے پہ بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ ایک شخص ہوتا ہے جس کو ایک ہفتے میں ایک پوری صورت یاد ہو جاتی ہے، اور وہ آپ کو لگے گا کہ دین میں بہت آگے نکل گیا ہے، وہ بہت سارے دین کے کام کر رہا ہے، اور آپ اس کے مقابلے میں ایک مہینہ بھی لگے رہیں تو آپ کو چند آیات مشکل سے یاد ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی سٹرگلز دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس راستے پہ آپ کی کوششیں دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اس راستے پہ ہونا ہی اصل کامیابی ہے۔ اب آپ چاہے آہستہ آہستہ چلیں یا تیز چلیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں آپ کامیاب ہیں، کیونکہ آپ اس راستے پہ ہیں اور اس راستے پہ سٹرگل کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم اس راستے کی طرف اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں، اور دن میں کئی بار مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کے بغیر اس راستے پہ آنا ممکن نہیں۔ سورہ نور میں آتا ہے وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ جس کی چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ سورہ فاتحہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کانورسیشن ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک مکالمہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کی ہے، اور میرے بندے نے جو مانگا اس کا ہے۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی، اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ پھر جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ پھر جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ حصہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے نے جو مانگا اس کا ہے۔ اور جب وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کا ہے جو اس نے مانگا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 878۔ اس حدیث میں بہت ساری باتیں نوٹس کرنے والی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو نماز کہا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کی، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ ہی دراصل نماز کی روح ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے مانگا، یعنی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس دعا میں ہم جو اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے وہ ہمیں ملے گا، یعنی کہ قبولیت کا وعدہ۔ پھر اس کو کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدھا آدھا تقسیم کیا؟ پہلی چند آیات اگر ہم دیکھیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو یہ اللہ تعالیٰ کی حمد، ثنا اور بزرگی بیان کرتی ہیں، اس لیے یہ آیات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ پھر بیچ کی آیت یعنی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں آدھی آدھی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ایاک نعبد کا مطلب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور عبادت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ و ایاک نستعین، اور ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اور مدد کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے۔ اس لیے یہ بیچ والی آیت آدھی اللہ کے لیے اور آدھی ہمارے لیے، بندے کے لیے ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے نے جو مانگا اس کا ہے، یعنی کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے جیسے ہی مدد مانگی اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت دی۔ آخری حصہ اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر اینڈ تک وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پورا کا پورا میرے بندے کے لیے ہے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس حصے کے ذریعے ہدایت کی دعا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا میرے بندے نے جو مانگا وہ اس کا ہے، یعنی کہ ہدایت لازم ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو شرف قبولیت بخشا۔
اگر اللہ کا وعدہ ہے تو پھر تو ہر سورہ فاتحہ پڑھنے والے شخص کو ہدایت پر ہونا چاہیے. پھر ہمیں کیوں نہیں ملتی ہدایت؟ کیوں ہم سیدھی راہ پر نہیں آ پاتے؟ شاید ہمارے مانگنے میں ہی کچھ کمی ہو. اللہ تعالیٰ نے تو قبولیت کا وعدہ کیا ہے، اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم ہدایت کیسے مانگتے ہیں. اکثر تو ہم تیزی سے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اتنی سپیڈ سے پڑھتے ہیں کہ شاید ہمیں بھی نہیں سمجھ آتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. یہ سوچتے ہی نہیں کہ یہ کتنی قیمتی دعا ہے. اگر ایک بار کسی نماز کی کسی رکعت میں عاجزی اور دل کی گہرائی سے یہ دعا نکلے، اہدنا الصراط المستقیم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے قبول کر لے تو زندگی بدل سکتی ہے. یہ دعا ہماری زندگیاں بدلنے کی طاقت رکھتی ہے. ہمارا نام گناہ گاروں کی لسٹ سے نکال کر انعام یافتہ لوگوں کی لسٹ میں ڈل سکتا ہے. ایسے لوگ جن پر دنیا اور آخرت میں انعام ہوا، پرائز ونرز، ٹرافی ہولڈرز، وہ لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو میڈل دیے، انعام دیے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہم اجعلنا منہم. ہمیں احادیث سے یہ ایک اور بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ سورہ فاتحہ ایک بہت ہی زبردست رقیہ اور دم ہے. دم کرنے کے لیے بہترین صورت ہے. کوئی بھی بیماری ہو، بری نظر ہو، یہاں تک کہ زہریلے جانور کے کاٹنے کا زہر بھی جو ہے وہ سورہ فاتحہ میں اس کا رقیہ اور اس کا دم ہے. ہم پھونکے مروانے کے لیے کہاں کہاں بابوں کے پاس مارے پھرتے رہتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس سورہ فاتحہ ہے. ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ رضی اللہ عنہم سفر میں تھے. دوران سفر وہ عرب کے ایک قبیلے پر اترے. صحابہ نے چاہا کہ یہ قبیلے والے انہیں اپنا مہمان بنا لیں، لیکن انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی بلکہ صاف انکار کر دیا. اتفاق سے اسی قبیلے کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا. قبیلے والوں نے ہر طرح کی کوشش کر ڈالی لیکن ان کا سردار ٹھیک نہیں ہوا. ان کے کسی آدمی نے کہا کہ چلو ان لوگوں سے پوچھ لیتے ہیں جو یہاں پر آئے ہیں، ممکن ہے ان کے پاس کوئی دم یا رقیہ ہو. چنانچہ قبیلے والے ان کے پاس آئے اور کہا کہ بھائیوں، ہمارے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے، اس کے لیے ہم نے ہر قسم کی کوشش کر ڈالی لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا. کیا تمہارے پاس کوئی دم کرنے کے لیے چیز ہے؟ ایک صحابی نے کہا کہ قسم اللہ کی میں اسے دم کر دوں گا، لیکن ہم نے تم سے میزبانی کے لیے کہا تھا اور تم نے ہماری میزبانی سے انکار کر دیا، اس لیے اب ہمیں اس کام کے لیے اجرت چاہیے. آخر بکریوں کے گلے پر ان کا معاملہ طے ہو گیا. وہ صحابی وہاں گئے اور الحمدللہ رب العالمین پڑھ پڑھ کر دم کیا. ایسا معلوم ہوا کہ جیسے کسی نے رسی کھول دی ہو. وہ سردار اٹھ کر چلنے لگا، تکلیف اور درد کا نام و نشان بھی باقی نہیں تھا. بیان کیا کہ پھر انہوں نے طے شدہ اجرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دے دی. کسی نے کہا کہ اسے تقسیم کر لو، لیکن جنہوں نے دم کیا تھا وہ بولے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پہلے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کریں گے، ان کی اجازت لیں گے اور تبھی ہم اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں گے، کیونکہ صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں کیا کرتے تھے. چنانچہ جب یہ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا، یہ تم کو کیسے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ بھی رقیہ ہے یا پھر سورہ فاتحہ بھی ایک دم ہے؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ٹھیک کیا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 2276. اس حدیث سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ ایک بہت ہی پاورفل رقیہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس دعا کی طاقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ سبحانہ و تعالی اس دعا کی برکت سے ہماری صراط مستقیم کی طرف ہدایت فرمائے. اللہ تعالی ہمیں انعام یافتہ لوگوں کی فہرست میں شامل فرمائے. آمین یا رب العالمین. نیکسٹ ٹائم ہم سورہ بقرہ کی دعائیں سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.